بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے اور سب کو بادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ پاک اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ المنورہ کا چپا چپا ہر جگہ جو ہے وہ بڑی برکتوں اور بڑی رحمتوں والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انوار کا نزول ہوتا ہے اس جگہ پر، لیکن مدینہ طیبہ میں ایک جگہ ایسی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ صحیح بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح حجر اسود کو جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجا، اسی طرح ریاض الجنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین پر مدینہ طیبہ میں بھیجا گیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت حجر اسود کو اور اس زمین کے ٹکڑے کو جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے زمین سے اٹھا لے گا۔ اس ریاض الجنہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حاضر ہونے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، دعائیں اور التجائیں کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے دل میں ایک تمنا، ایک خواہش، ایک آرزو اور ایک جستجو رکھتے ہیں۔ اور آج کل ایپ کے ذریعے ایک وقت دیا جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو رات کے وقت یا دن کے وقت اس وقت آپ اتنے منٹ تک ریاض الجنہ میں حاضر ہو سکتے ہو۔ اس کے لیے لوگ پہلے کتنی دیر پہلے جا کے لائنوں میں انتظار کرتے ہیں، پھر ریاض الجنہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ریاض الجنہ کی جو زیارتیں ہیں اس حوالے سے حضور قبلہ عالم شارح مکتوبات امام ربانی حضرت ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دنیا والے فاضل نگینہ عاشق مدینہ کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ نے حضور کی محبت میں حج اور عمرے کا جس میں طریقہ بھی لکھا اور وہاں حاضری کے آداب بھی لکھے اور ہر جگہ کی دعا بھی لکھی۔ آپ نے اسی میں مدینہ طیبہ کی جو زیارتیں لکھی ان میں ریاض الجنہ کی زیارتیں جو ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمائی، اور ان میں سے 7 ستون ریاض الجنہ کے جو ہیں وہ آپ نے بیان فرمائے۔ استوان حنانہ اور استوان عائشہ، یہ 2 جو ہے ان پر بات ہو گئی تھی۔ اگلے جو ستون ہیں اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ان 7 ستونوں میں سے ایک ستون ہے جسے ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں اور ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ریاض الجنہ میں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ایک غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، صرف نماز کے لیے انہیں کھولا جاتا تھا، اور آپ اسی جگہ بندھے ہوئے تھے کہ آپ کی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ یہ جگہ بھی بڑی بابرکت ہے۔ اور اسی مقام پر ایک ستون ہے جسے استوانہ وفود کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وفد آتے تھے دوسرے ملکوں سے، دوسرے علاقوں سے، دوسرے قبیلوں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کے پاس تشریف فرما ہو کے ان سے بات چیت کرتے تھے۔ اور یہاں ایک ستون استوانہ سریر بھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ستون ہے، یہ اس جگہ پر ہے جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کی حالت میں چارپائی بچھائی جاتی تھی۔ سریر کا معنی بستر، چارپائی بچھائی جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اپنے حجرے کی طرف کرتے، اور سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضور کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی۔ اور روضہ پاک کی دیوار کے اندر ایک ستون ہے جسے ستون
حرس کہتے ہیں، استوانہ حرس کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ بھی حضور کے دروازے پر حضور کی پاسبانی کیا کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے، اور جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے اس جگہ جو ستون بنایا گیا ترکوں نے بنایا، اس کا نام استوانہ حرس رکھا۔ اور ایک ستون ریاض الجنہ میں وہ ہے جس کا نام ہے استوانہ تہجد۔ یہ وہ ستون ہے جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ بابرکت مقام ہے ریاض الجنہ کے اندر ہے جہاں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور اللہ کے ذکر میں، حضور پر درود پڑھنے میں مشغول ہونا چاہیے، اور کثرت سے وہاں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ قبولیت کے مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس پاک بارگاہ کی بات حاضری نصیب فرمائے، اور جو حضور کے غلام وہاں تشریف لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ زیارتیں دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کی حاضری قبول فرما کے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔